بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک کی آخری آیت کا بھی کیا شاہانہ انداز ہے۔ مالک فرماتا ہے ان کو کہو کہ میرے رب کو کیا پڑی ہے کہ تم اس کو نہ پکارو۔ تو ٹھیک ہے، بات تو پہنچا دی گئی ہے۔ اب اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو تو پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب تمہارے اوپر لازم ہو گیا ہے۔ یعنی اللہ کا بندے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ انہی دعاؤں ہی کی تو وجہ سے ہے۔ مالک کی جو رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ تم اس کے سامنے رہو، گڑ گڑاؤ، عاجزی کا اظہار کرو، اس کو پکارو، اسی سے مانگو، اسی کے سامنے رکوع کرو، سجدے کرو، اور بغیر واسطے وسیلے کے اپنے مالک اور خالق کو پکارو۔ اور یہ کام اگر تم نہیں کرتے ہو تو پھر کوڑے کرکٹ کی طرح، کچرے کی طرح تمہاری کوئی وقت نہیں ہوگی، تمہیں جلا کے راکھ کر دیا جائے گا اور پھر ہمیشہ جلایا جائے گا تمہیں۔ تو اندازہ لگائیے، صرف اللہ کو نہ پکارنا ہی اتنا بڑا جرم ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کو نہیں پکارتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جو اللہ کو پکارتا ہے، مانگتا ہے، جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دیتا ہے اس کو۔ اندازہ لگائیے۔ تو یہ ایمان آج دیکھا نہیں جاتا ہے۔ جو پکارتے ہیں وہ بھی کوئی واسطے وسیلے کے ساتھ پکار رہا ہے، کوئی بحق فلاں بے حرمت فلاں پکار رہا ہے، کوئی مزاروں پر جا کے اللہ سے مانگ رہا ہے، کوئی گنبد کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی پیر صاحب کی پنڈلیاں دبا رہا ہے، کوئی تعویذ گنڈا پہنے ہوئے ہے۔ یہ وہ جرم ہے جو اس امت نے کیا ہے، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئی، اور آخرت میں ان کو وہ آگ لگنے والی ہے جو بجائے نہ بجھے گی۔